السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں ابراہیم بٹ صاحب اور آصف صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، بہت اللہ تعالیٰ کرم و فضل سے ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی خوش رکھے. جو غم زدہ ہے اللہ تعالیٰ بڑی خوشی ہوئی غم آپ سے نجات تشریف دے. لائے ہیں اور کافی عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہمارے پاس، بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں. اچھا بٹ صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کل معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے. یہ دو چیزوں میں جو ہے نا بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک تو بہن بھائی اور دوسرا میاں بیوی. یہ دونوں اتنا بگاڑ کا، حالانکہ اتنا محبت والا رشتہ، اتنا پیارا رشتہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہے. ایک تو وہ بہن بھائی جو اکٹھے ایک ہی جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہی کھاتے ہیں، ادھر ہی پیتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، وہی والدین ہوتے ہیں، اور بچپن میں اور جو جوانی تک جو ان کا ایک محبت کا، اخلاص کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہی رشتے جو ہیں ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. ایک دوسرے سے کا نام تک سننا بھی بعض اوقات ایسے بھی حالات دیکھنے کو ملے ہیں، نام سننا بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے. یہ حقیقت ہے. اور دوسرا جو آج کل معاشرے میں سب سے بڑا جو بگاڑ کا مسئلہ ہے، پہلے عورتیں ڈیورس کا یا تعلق قطع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج کل تو ایک فیشن کے طور پہ آئے دن جی میں ڈیورس لینی ہے، وہ خود ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے مردوں سے. سسرال والوں کے ساتھ اس کا کوآپریٹیو نہیں ہے، اور بعض سسرال والے بھی جو ہے عورتوں کے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے جو اتنے دھوم دھام سے اتنا خرچہ کر کے خوشیوں کے ساتھ اس کو گھر میں بیٹی بنا کے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ بیٹی در حقیقت نہ وہ بیٹی بنتی ہے اور نہ وہ والدین بنتے ہیں. یہ کیا ریزن ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں کس طرف چل پڑا ہے؟ جی آپ تھوڑے سی آگاہی کریں، دونوں آپ بھائی ہیں ہمارے. اس کا ریزن سب سے بڑی یہ ہے، اگر شارٹ اس کا میں مختصر جواب دوں، جو ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں نا، 100/100 کی ریس میں، یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، دوسرے سے محبت میں کمی پیدا کرتی ہے. جب اگر ہم مثال چھوٹے بچے کی لے لیں، آج کل کی موسٹلی جو مائیں ہیں نا، اسکول میں جب بچہ جا رہا ہوتا ہے کہ اب چاہے دوڑ ہو، اس کی ریس ہو، کمپٹیشن ہو اسپیچ کا، چاہے اس کا امتحانی جو مقابلے ہیں وہ ہوں، تو ان کی والدہ یا والد دونوں ان کو یہی بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں، بیٹا یو شوڈ بی دا فرسٹ، آپ نے پہلے نمبر پہ آنا ہے، آپ کو نمبر پہ پہلے بھی آنا چاہیے. تو جب یہ بچپن میں بچوں کے اندر یہ چیزیں یہ اندر بس جاتی ہیں، تو وہ بچہ خود غرضی کی ڈگر پہ چل جاتا ہے. وہ بچہ یہ سمجھتا ہے، پھر وہاں پہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر میں نے رات کو پڑھا ہے، میں دن کو پڑھ رہا ہوں، میں نے جی گاؤں اپنے کھیتوں میں جا کے ننگے پاؤں میں نے اتنی دوڑ لگائی ہے، میں تیسرے نمبر پہ آیا ہوں، یعنی شارٹ بات ہے کہ میں فرسٹ کیوں نہیں آیا. لیکن اس کے ساتھ ان کے ماں باپ کو یہ اگر بچوں کو سمجھائے نا، بیٹا جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں نا، آپ سے ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے زیادہ محنت بھی کر رہا ہے، بالکل آپ سے زیادہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ سے زیادہ مشکل وہ مشقت بھی کر رہا ہے، اور کچھ اور بات یہ بھی ہے کہ کچھ لک کا بھی معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات اکثر. مقدر کا تو ساتھ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں. جب ہم مقدر کو ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی جیت اور ہار کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنے جو فیلئر ہیں ان کو ہم اپنے تسلیم کریں گے، تو ہم اچھے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور رزلٹ کو ہم تسلیم کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، جب ہماری مرضی کے مطابق نتائج نہیں آتے، دھاندلی ہو گئی ہے، الیکشن ہار گئے جی، دھاندلی ہو گئی ہے. دوسرا بچہ جی زیادتی کر کے فرسٹ آ گیا، جیت گیا. اگلی سٹیج پہ آ جائیں، جب بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو بہن بھائی ایک دوسرے کے لباس پہنتے ہیں، ایک دوسرے کے شوز پہنتے ہیں، بھائی ہوتا ہے، جان ہوتے ہیں بھائی کی. اور
بات ابھی کوئی شروع نہیں کرتا, ابھی بات اس نے مکمل نہیں کی ہوتی, برائی شروع ہو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جبڑا پکڑ لیتا ہے اس کا ایسے کہ میرے بھائی کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنے. بالکل. تو اول تو کرتے ہی نہیں تھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس بندے نے اپنے بھائی کے بارے میں بات نہیں سنی, اس نے اپنی بہن کے بارے میں بات نہیں سنی. تو جب یہ سٹیج گزرتے آگے, جب ایک نئے نئے رشتے نئے بنتے ہیں, 20 30 40 سال والے رشتے, وہ ان کو تھوڑی سی راکھ لگنا شروع ہو جاتی ہے, دیمک لگنی شروع ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ جب نئی رشتہ داروں شروع ہوتی ہے رشتہ داری, اس کی باتوں کو فوقیت دے کے, ان کی باتوں کو تسلیم کر کے, ان کے ثبوت کو ایویڈنس کو صحیح مان کے, جب 30 20 سال کے تعلق دوست ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آفس میں, یا بہن بھائی ہیں بھائی ہیں, جب ان کے تعلقات پہ ایک نئے بندے کی مثال مانی جائے گی نا, اس کی بات مانی جائے گی, یعنی وہ بھول جاتے ہیں کہ وہی بھائی ہے کہ جو ہم پہ جان دیتا ہے, اور لیکن وہ اس طرح کی نیچر کا بندہ بھی نہیں ہے, یہ بہن ایسی ہے اور یہ کلیگ میرے ساتھ ایسے کام کر رہا ہے, یہ تو ایسا نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات یہاں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بھائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے. اچھا. ایک بھائی دوسرے بھائی کو جس وقت مصیبت میں دیکھتا ہے, لیکن وہ بعض اوقات ان سے پوچھا جاتا ہے, یار آپ کا بھائی اس مصیبت میں, آپ کیوں؟ جی میں تو تھوڑا سا گھر سے تھوڑا مجبور ہوں. تو اس کو یعنی کہ یہ محبت کے جو رشتے ہیں یہ بالکل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. وہ کون سے رشتے ہیں جو مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک بھائی مجبور ہے, اس کی مدد کرنے کو چاہتا ہے دل بھائی کا, لیکن وہ کر نہیں پاتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں گھروں میں یا ہماری فیملی میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اخراجات اس لیول تک بڑھائے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے چکر میں نہیں ہے. اخراجات میرے یہی رہیں گے, شانہ انداز رہے گا, کمپرومائز کرنے کے وہ چکر میں نہیں ہے. ایک تو یہ ہوگی ایک بات, یعنی وہ کہتے ہیں جی ہم نے A1 اسٹینڈرڈ رکھنا ہے اپنا, لیکن کبھی کبھار ہمیں حالات کے مطابق اپنی تعیشات, اپنی ضروریات اور اپنی سہولیات کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ ہم اپنا چھوٹے گوشت والا کام رکھیں اور اپنا آئی فون کے چکر میں رہیں, A1 کے چکر میں چیزوں کے پیچھے تھوڑا کمپرومائز کر لیں. ہم کبھی اچار سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے, لسی میں نمک مرچ ڈال کے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رشتوں کے بارے میں گمراہ کیا جاتا ہے, یہ جی ایسا ہو رہا ہے, تمہارا بھائی ہے یا تمہاری بہن ہے وہ سارا کوئی لوٹ کے کھا رہے ہیں, یہ آپ کو گنجا کر دیں گے, یہ آپ کے پاؤں سے جوتے بھی اتار لیں گے, آپ کے کپڑے بھی اتار لیں گے, آپ کو ایک دن ننگا کر دیں گے. یہ تیسرے اور چوتھے رشتے کے لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایویڈنس بھی بتا دے اور وٹنس بھی دیتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کو بالکل جکڑ رہا ہے, کھا رہا ہے آپ کو, یہ پورا لوٹ لے گا آپ کو. جبکہ یہ ایمان کی یعنی کہ کمی ہے نا کہ لوگ کا اب ایمان نہیں ہے. ہم بینگ مسلم یہ ایمان ہے کہ جس کا جو لکھا ہوا ہے اس کو ملنا ہے, وہ ملنا ہے, بالکل ملتا ہے, ملنا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. ایک آپ کو روایت بھی یاد ہوگی کہ ایک طالب علم تھا دین کا علم حاصل کرنے والا, تو اس نے جو بھائی اس کا کماتا تھا نا, جو اس پہ خرچ کر رہا تھا, اس کی پڑھائی پہ, اس کے نان جو جتنے بھی خرچے تھے نا اس کے وہ پورے کر رہا تھا. اس نے شکایت لگائی, یا رسول اللہ وسلم میں تو سارے خرچے اس کے پورے کر رہا ہوں, یہ کھانا پینا سارے یہ کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کو برہمی سے اظہار فرمایا کہ تمہارا نصیب نہیں کھا رہا وہ, تم اس کا نصیب کما رہے ہو اور اس کو دے رہے ہو. جو وہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے اور آپ کے ذریعے جو ہے ذریعے اللہ تعالیٰ نے, یہ دیکھیں ذریعہ ہے, لیکن یہ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک چیز سے محتاط, میں نا اکثر اپنی ویڈیوز میں نا ایک تھوڑی سی ایک میں نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے دیا جلائے رکھنا, وہ میں رکھتا ہوں. دیا جلائے رکھنے کا مطلب یہ کہ اپنی لائٹ آن رکھیں. جب بھی کوئی بندہ آپ کو اپنے سگے رشتہ دار کے بارے میں گمراہ کریں, اپنی لائٹ آن کر دیں کہ یہ آپ کو آپ کے رشتہ داری سے دور کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. جب آپ اپنی لائٹ ڈیڈ کریں گے, سمجھیں بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں, یہ مجھے غلط بتا رہا ہے. میرا جو بھائی ہے, جو میرا ابو ہے, جو میری امی ہے, جو میری بہن ہے, میرا کلیگ ہے دفتر میں ساتھ کام کرنے والا, یا جو بزنس پارٹنر ہے 10 سال سے کام کر رہا ہے, ایک نیا ملازم آ گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی یہ کر رہا ہے, یہ چیٹنگ کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے کک آؤٹ کروا کے خود پارٹنر بننا چاہتا ہو, لیکن ہمیں جب ہم اپنی لائٹ آن نہیں کریں گے نا, سمجھے ہم بے غیرتی کی ڈگر پہ چل چکے ہیں. ہماری لائٹس آن نہیں ہے, ضمیر ہمارا مردہ ہے. جب ہمارا ضمیر مردہ ہے, ہم نے حق اور باطل میں پہچان کو نہیں کر رہی.
اچھا، اس کا بہترین حل یہ بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی گفتگو کا کسی کو موقع بھی نہ دیں. کوئی اگر اس طرح کی گفتگو یعنی کہ جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے تو فوراً ٹاپک چینج کر دیا جائے، تب بھی جو ہے نا وہ یہ ٹاپک مسئلہ- چینج سرمد بھائی تب ہوگا جب آپ بدگمانی اور غیبت سے پاک ہوں گے. ایسے جب آپ کو خوش آمدی کا مزہ لذت لینے کی عادت نہیں نہ ہوگی، پھر آپ بات سننی نہیں. آپ نے کہنا ہے نہ ہم غیبت کریں گے نہ ہم غیبت سنیں گے. جب آپ اس ٹاپک پہ آ جائیں گے تو ابراہیم سرمد کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. مجھے پتہ ہے سرمد صاحب کی لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ جب آپ نے اپنی نیچر میں اپنے مزاج میں ڈھیل بنائی ہوئی ہے نا، تو آپ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ سے باتیں بنا رہا ہوں نا. جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی اے جی لائی لگ گئے کنا کا کچا ہے، وہ تبھی ہے جب آپ کسی کو موقع دیں گے نا، دیمک تبھی لگے گی. آپ پکی اور مضبوط اچھی قسم کی اچھی نسل کی لکڑ کو دیمک نہیں لگتی. دیمک اسی لکڑ کو لگتی ہے جو گھٹیا نسل کی ہو. بالکل. جب اگر آپ کو دیمک لگ رہی ہے سمجھ جائیں آپ گھٹیا سوچ کے اور گھٹیا مزاج کے مالک ہیں. ہاں بالکل. معیار صحیح رکھے. دوسری ابھی جی آپ کمپلیٹ کریں بات. دوسری بات کہ آپ کو جو میں نے بتائی تھی نا 100/100 کا جو چکر ہے، یہ ہمیں کسی کو قبول نہیں کرنے دیتا. یعنی میں نے کپڑا پہنا ہے، میرا کپڑا سپر ون ہے، میرا جو میک اپ ہے یہ سپر ون ہے، میں جو بات باہر کرتا ہوں یہ میری نمبر 1 ہے، جو میں فیصلے کرتا ہوں میری نمبر 1 ہے. پھر بندے نا دوسروں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں میری پوری فیملی میں نا میں نمبر 1 ہوں. یعنی میری چاچو بھی بات سنتے ہیں، میرے دادا بھی بات سنتے ہیں. جب یہ ایک بندے میں بات آئے نا تو دوسرے بندے برداشت نہیں کرتے. یعنی جب وہ ہر بات میں یہی بولے گا نا میں نمبر 1 ہوں، اسے کہتے ہیں دادا گیری. دادا گیری کوئی کسی کو نہیں کرنا دیتا، ان کے 23 مار خان جو ہے نہیں بننے دے گا. دیکھیں سرمد بھائی کچھ کوالٹیز کچھ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، وہ میرے اندر نہیں ہیں. کچھ خوبیاں میرے اندر ہیں. ہر انسان کچھ خوبیاں آپ کے اندر ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا کہ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. میرے میں خوش الحانی کم ہے، آپ میں ماشاءاللہ کو ٹیکنیکل سکل ہے. لیکن اگر ہم جب کہتے ہیں نہیں آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم آل ان ون، میں ہوں، نہیں، یہ کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. یقین کریں آپ کا سگا بھائی اصل میں قبول جی نہیں وہی کرے گا. بندہ ہارتا ہے جو جیتتا ہے نا، جو اپنے دماغ سے جیتتا ہے بالکل وہی ہارتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اسٹرگل وہاں ختم کر دیتا ہے. کیونکہ میں جیت گیا ہوں، وہ اپنی اسٹرگل ختم کرتا ہے. وہ جو ہارنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے چانس ہوتا ہے وہ جیتنے کا، وہ روز چل رہا ہے، وہ اسٹرگل شروع کرتا ہے. آصف بھائی نے جو بات کی ہے بالکل حقیقت یہی. آپ ہسٹری نکال لیں، جتنے بھی آج کامیاب ترین لوگ کتابوں میں ملتے ہیں ان کے نام زندہ ہیں. انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی بڑی جگہ پہ انہوں نے ہار تسلیم کر کے پھر سٹرگل شروع کی. اصل میں تو جتنے ابھی آصف بھائی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ آج کل کی جو بچیاں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا طلاق کی جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد وہ ڈیمانڈس جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں. نہ ان کو کسی چیز کی بھی اگر کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی کیا ریزن ہے. بہت زیادہ کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں عدالتوں میں. سب سے زیادہ جو اب اس وقت فائلیں پڑی ہیں میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں ادھر سب سے زیادہ اگر اپلیکیشنز مل رہی ہیں خلا کی، وہ عورت کی طرف سے جو ہے نا وہ سبمٹ ہوئی ہیں. آپ تھوڑی جیسے سی روشنی ڈالیں. میرے بھائی نے آپ پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے جی میں سمجھتا ہوں اس میں صبر کی کمی ہے. بالکل ایسے ہی. صبر کی کمی ہے. عورتیں جو ہے وہ چیزیں دیکھتی ہیں نئی نئی اور ڈیمانڈ کرتی ہیں. یہ نہیں کرتی کہ ہم اپنے میاں کی کمائی یا اپنے بھائی کی کمائی یا اپنے باپ کی کمائی پہ اتفاق کریں، کم کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، بہت اچھے کپڑے نہ پہنیں، چلو لائٹ سے لے لیں. کہ خواہشات جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ یہ جانا. سب سے زیادہ ایشو اسی چیز کا جی کہ خواہشات زیادہ ہیں، اس لیے اس کی ریشو زیادہ ہے. تو اور صبر کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ پاک نے دیا اس پہ صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ دل میں اطمینان بھی دے گا. بے شک. یا پھر ماں باپ کی تھوڑی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جی مہنگے سے مہنگے چیز لے کے دیں، اچھا سا برانڈیڈ لے کے دیں، میرا بچہ جو ہے سب سے اچھا لگنا چاہیے.
وہ پھر کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، جیسے مہنگائی کا دور ہے، کوئی بندے کی تنخواہ کم ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتا، پھر وہ دوسرے بچے جو ہیں وہ اثاثے کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو پھر فورس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسی چیز لے کے دیں، ویسی چیز لے کے دیں۔ میرا ایک دوست تھا، آپ کی بات بڑی ہے، وہ نا میرے ساتھ پیمپرز وغیرہ کی جو ہے نا، اب وہ پیمپر دیکھ کے نا اس نے بڑی حیرانگی والا جو ہے نا سوال کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ جو بچوں کو ہم بچپن میں ہی اتنی نزاکتیں سکھا رہے ہیں، کیا برداشت کریں گے نزاکتوں کے ساتھ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو پالنے کا طریقہ ہی اتنا نزاکتوں والا، تو یہ کل تکلیف کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھیے ایک بڑی اچھی مصنف ہے بانو قدسیہ، آپ بڑی معروف ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا تو اکثر بڑی بہنیں، خالہ، پھپھو یا ماں ہوتی ہیں، یہ ایک ڈائلاگ بن چکا ہے، میں جو میری نظر میں ہے، حقیقت اور چیز ہے، ان کے کان میں کہتی ہیں کہ بیٹا باپ آپ کو بھیج رہے ہیں، اب اس گھر سے آپ کا جنازہ آنا چاہیے۔ یہ بات پوری ادھوری نہیں ہے، یہ ادھوری بات ہے، یہ پوری نہیں بات۔ ماں کو یہ کہنا چاہیے دو باتیں، بیٹا ہم آپ کو اپنے تجربے اور اپنے تحقیق کے مطابق ایک انسان کے ساتھ بیاہ رہے ہیں، اگر وہ بندہ بعد میں جانور نکل آئے، حیوان نکل آئے، وحشی نکل آئے، تو بیٹا یہ ایک دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ کمپرومائز آپ بیٹا بھوک پہ کر سکتے ہیں، چیزوں کی کمی پہ بھوک کر سکتے ہیں، لیکن بیٹا جب وہ وحشی ہے، درندہ ہے، اس کو آپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، تو بیٹا وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، وہاں پہ کمپرومائز کرنا بےغیرتی ہے۔ دوسری بات، اس کو یہ کہنا ہے بیٹا آپ صحت مند ہو، بیٹا اللہ نہ کرے آپ کو زندگی میں کینسر بھی ہو سکتا ہے، آپ ٹانگ اور بازو سے مفلوج بھی ہو سکتی ہیں۔ جب یہ مائیں بیٹی کی یہ تربیت کر کے بھیجیں گی نا، بیٹا یہ مشکلیں آ سکتی ہیں، آپ نے زندگی میں یہ مقابلہ ان چیزوں سے کرنا ہے، تو بیٹی میں حوصلہ رہے گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی طلاق کی باتیں کیوں آتی ہیں، خلا کے معاملات کیوں ہیں، اس میں جھوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جھوٹ کس طرح ہے؟ خامند بیچارہ اس کی آمدنی کم ہے، وہ 10,000 کے یا 6,000 کے سوٹ نہیں لے کے دے سکتا، یا لے کے دے سکتا ہے صرف ایک دے سکتا ہے۔ تو یہ میرے ایک دوست کی ایک لائف کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس کی اس بیس پہ طلاق ہو گئی کہ اس کی ماں نے یہ کہا جی میری بیٹی روتی رہتی ہے، کپڑے نہیں ہیں، فیڈر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ جو چوڑیاں نہیں ہیں، بالی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس کو امی کہتا تھا، وہ کہہ رہا امی میں تو اس کو کھانے پینے میں باقی معاملات میں ٹھیک رکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہے جی انہوں نے یہ کہا کہ اسی روٹی میں چولہے چپانا ہے، ہم نے تو اپنے اسٹینڈرڈ پر قرار رکھنا ہے، لیکن جب ہم اسٹینڈرڈ پر قرار رکھیں گے تو تعلق نہیں رہیں گے آپ کے، جو میں نے پہلے بات آپ کو کہی تھی، اسٹینڈرڈ نہیں دیکھنے۔ یہ خلا کی وجہ یہ ہے کہ جب مائیں بھی بھڑکاتی ہیں، بیٹی کو یہ نہیں کہتی بیٹا، اگر اس کو بیٹی سمجھتے ہیں نا، یقین کریں اگر ساس اپنے داماد کو بیٹا سمجھے، اس کی طرفداری کرے نا، بیٹا اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، بیٹا وہ مشکل میں ہے، آپ تھوڑا سمجھوتا کرو۔ ایک قرآن پاک میں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو جب یہ بیٹی کی تربیت ہوگی، وہ خاوند کا ساتھ بھی دے گی، کمپرومائز بھی کرے گی، طلاق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ناراضگی کی اظہار بھی نہیں کرے گی۔ ہاں بالکل اسی طرح ہی کل ایک اتفاق ہوا ایک بینک سے، وہ کافی پریشانی کے عالم میں ملی، آ کے کہتی ہے، میں نے کہا، کہتی ہے کہ میں نے کھلا لینی ہے، اور مجھے کوئی جو ہے نا ایسا ہم سفر چاہیے جس سے جو ہے نا میں خوش رہ سکوں، میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا بھی نہیں لینے دیتے۔ میں نے اس کو سے جب سوال کیا، میں نے کہا یار ریزن کیا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس نے بتایا جی وہ خاوند میری بات ہی نہیں سنتا، وہ اپنی ماں کی سنتا ہے، وہ میری کوئی بات نہیں سنتا۔ میں نے اس سے پھر سوال کیا، میں نے کہا کیا وہ آپ کو ضروریات زندگی کی جو بھی چیز آپ، یعنی وہ تو سب کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ بعض اوقات جو دیکھنے کو ملا ہے اس کی ٹوٹل گفتگو سے اندازہ یہ لگایا کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہیں کہ ہمارا خاوند جو ہے نا
माँ के साथ वो बात करे, माँ भाई के साथ या बहनों को वालिदैन बुलाए। की तरफ या अपनी बहन भाई जिनके जी, साथ बिल्कुल। उसने ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा हुआ यानी उनको निकाल दो सबको। उनको साइड पे कर दो, और मैं जो भी एक स्विच द वन एंड ओनली मैं ही हूँ। मैं स्विच ऑन करूं तो मेरा खामद खड़ा ऑन हो जाए, ऑफ करूं तो वो बैठ जाए। अल्लाह ताला हम सब को इन चीज़ों से महफूज रखे, इत्तेफाक के साथ रहना, गीबत से महफूज रखे। और ये वाकई माशरे में जो है ना सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं ये समझता हूँ वो मीडिया की भी बहुत बड़ा जो है ना हाथ है हमारे इस्लामी माशरे को तबाह करने में। अगर मीडिया का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे ये जो माशरती बीमारियाँ हैं ये मज़ीद बढ़ें। आज से ही अगर हर बंदा ये सोचे कि जो एक गैर ज़रूरी मीडिया में जो ये ख्वाहिशात को उभारने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों से अगर बच जाए क्रिएट किया जाए। तो मेरे ख्याल से फिर भी रिश्ते बच सकते हैं। फिर एक और लास्ट में हम बात टॉपिक क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबी बात हो गई है। एक तो हर घर में हमारी बहनें घर में, हमारी जो घर में भाई हैं, जितने भी अफराद घर में मौजूद हैं, एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब होनी चाहिए। हमें उसवा हसना वही है। बिल्कुल जो मामलात है, कभी मुश्किल आए, एक तो कभी कहीं किसी तरफ जो है ना भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप वज़ू करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, अच्छी रकम खुशू खुजू के साथ नफल अदा करके तस्बीह पढ़ें, फिर दुआ करें। दुआ हर मुश्किल आसान होगी। बेशक। लेकिन एक है, जब हम अपने अंदर एक दूसरे के लिए सांप पालेंगे, वो सांप एक ना एक दिन ज़रूर हमें डसेगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। आजकल तो ये हालात बने हुए हैं कि इंसानों के अंदर इतना जहर पैदा हो चुका है कि वो सांप को डसे तो शायद सांप ही मार दिया। ठीक है, सीरत इतना नबी हम जहर जो पढ़ेंगे। है ना वो पैदा हो चुका है इंसानों बिल्कुल, के अंदर। सीरत नबी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे घरों में। एक तो अल्लाह ताला हमें 100/100 के चक्कर से निकाले। दूसरा, अल्लाह ताला हमें जो गुमराह करने वाले मुनाफिक हैं उनकी चापलूसी से बचाए, जो अच्छे रिश्तों को ख़राब करते हैं। तीसरा ये सॉरी आपकी मसला ये है कि 100/100 की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अच्छे कामों की तरफ। अच्छे कामों की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को जो है वो ये सिखाना चाहिए कि आप 100/100 ज़रूर लें, दीनदारी वो दीनदारी में लें। या असल जो कामयाबी है वो तो दीनदारी में है। दीनदारी। ठीक है, यहाँ तक वो अब वो रुस्तम पहलवान वाली भी बात आपके सामने, एक सैयद के साथ मुकाबला हुआ बिल्कुल, तो उन्होंने जो है वो सैयद ज़ात का एहतराम करके किस- हार मानी। हार मानी, उसकी हार में तकद्दुस को पामाल नहीं किया। तो आज उसकी वो जो हार है उसकी इतनी बड़ी कामयाबी है, रहते दुनिया तक उसका नाम उसकी जीत से ज़्यादा उसकी हार मकबूल है। हार मकबूल। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला जो मुनाफिकीन हैं उनको भी हिदायत दे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटी सी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।